بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آج ہم ایک نیک بزرگ اور ایک حلوہ فروش کا واقعہ بیان کریں گے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام احمد تھا۔ وہ قرض لے لے کر لوگوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کچھ چیزیں لے کر دینا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن یہ لوگوں سے قرض لے کر یہ سارا کام کیا کرتے تھے۔ اس عادت کی وجہ سے ان کے ذمے بہت سا قرض ہو گیا۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو قرض خواہ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور تقاضا کرنے لگے کہ آپ تو مر رہے ہیں، ہمارے روپیے ہی تو کسی طرح دیتے جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک حلوائی لڑکا حلوے کی آواز دیتے ہوئے وہاں سے گزرا تو حضرت احمد نے اسے بلوایا اور سب حلوہ اس سے خرید لیا اور ان سب قرض خواہوں کو کھلا دیا۔ لڑکے نے حلوے کے پیسے مانگے تو آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں تو بھی بیٹھ جا، یہ سب میرے قرض خواہ ہیں، تو بھی ان میں شامل ہو جا۔ لڑکے نے رونا شروع کر دیا کہ میں ایک غریب اور غریب باپ کا لڑکا ہوں، میرا باپ مجھے مار ڈالے گا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ ناحق اس لڑکے کو ستایا اور رلایا۔ وہ بزرگ خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک رئیس کا نمائندہ آیا اور بہت سا روپیہ سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ فلاں رئیس نے بھیجا ہے۔ حضرت احمد نے اس روپیے سے سب قرض خواہوں کا قرض ادا کر دیا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے مرتے دم بھی حلوائی لڑکے سے حلوہ خرید کر اپنے ذمے قرض اور بڑھا لیا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا قرض ادا ہو جائے تو ارشاد ہوا، قرض کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں، مگر کوئی روئے تو دریائے رحمت جوش میں آئے، لیکن تمہارے ان قرض خواہوں میں کوئی رونے والا تو نہیں ہے، سب خاموش بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے اس غریب لڑکے سے حلوہ خریدا۔ جب اس لڑکے نے رونا شروع کر دیا تو اسی وقت رحمت حق کو جوش آیا، تو یہ میری ایک ترکیب تھی جو کام آئی۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی، انکساری، زار و قطار رونا بڑا مقبول ہے، اور جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر روتے اور سچے دل سے تائب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حق انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔